وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو. ایمان اور اسلام کا جامع مفہوم. محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ارشاد پڑھے. اس کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان اور اسلام کا مفہوم بڑے عجیب انداز سے سمجھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: کامل مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت اور محفوظ رہے. اس حدیث کے 2 جز ہیں. ایک، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اور دوسرا جز المہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ. پہلے جز میں کامل مسلمان کی علامت بتائی گئی ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی بلاغت سے مسلمانوں کو کامل مسلمان ہونے کی علامت سمجھائی ہے. زبان سے تکلیف پہنچانے کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کو آر دلانے کے لیے کہتا ہے کہ آپ کا نام تو حبیب اللہ، لیکن آپ کام تو عدو اللہ کی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمن والے کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دشمن والے کام کرتے ہیں. تو یہاں اس حدیث میں بتلایا گیا کہ کامل مسلمان وہی ہے جو اپنے ہاتھ اور ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بھی کسی دوسرے کی ایذا رسانی کے لیے استعمال نہ کرے. اس حدیث میں انسان کی عملی زندگی میں اخلاقیات کا معیار کیا ہونا چاہیے، اس کی تعلیم دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ آدمی ایسی زندگی گزارے کہ ہر شخص اس کو اپنا ہمدرد اور بہی خواہ سمجھے اور اس سے ڈر اور خوف محسوس نہ کرے. جس مسلمان سے دوسرے لوگوں کے جان اور مال اور اس کی عزت اور آبرو محفوظ ہو، اس کو آپ نے کامل مسلمان بتایا ہے. اور مسلمان تو سلامہ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے سلامتی کے. اگر کسی مسلمان کی زندگی اس رخ پر نہیں ہے جس کی طرف اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے، تو وہ کامل مسلمان نہیں ہے. قیامت کی ایک نشانی ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی کی عزت اس کے ڈر کی وجہ سے کی جائے گی. اس عزت کا حال یہ ہوگا کہ سامنے تو اس کی خیریت پوچھی جائے گی، لیکن دل میں اس کے لیے گالی ہوگی. تو یہ عزت اس لیے کی جاتی ہے کہ بعد میں وہ ایذا نہ پہنچائے. لیکن یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ کسی مسلمان کو اس سے تکلیف نہ پہنچے. اب ہجرت کی حقیقت. حدیث کے دوسرے جز میں ہجرت کا ذکر فرمایا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو ہجرت مدینہ کا حکم دیا تو صحابہ کرام ہجرت کر کے چلے گئے۔ اس قربانی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی تعریف فرمایا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں اسلام پر مکمل عمل کرنا مشکل تھا۔ اگر کوئی آدمی اطمینان کے ساتھ اسلامی احکام پر عمل نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر دوسرے وطن چلا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا ثواب اور بہت بڑے اجر کی چیز ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے الہجرت یہدم ما کان قبلہ، ہجرت پچھلے سارے گناہوں کا صفایا کر دیتی ہے، لیکن صرف اپنے مفاد کو پیش نظر رکھ کر وطن چھوڑنے والا نہ اجر کا مستحق ہے نہ وہ مہاجر ہے۔ ایک شخص ہجرت کر کے دوسرے کسی اسلامی ملک میں چلا گیا، لیکن اس ملک میں جا کر وہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بچتا نہیں ہے، حرام میں مبتلا ہے، منہیات سے گریز نہیں کرتا، تو وہ اصلی مہاجر نہیں ہے۔ اصلی مہاجر تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سے وہ رک جائے اور اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز نہ کرے۔ تو اس سلسلے میں 5 منتخب احادیث ہیں۔ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داؤد میں 5 لاکھ احادیث میں سے 4800 احادیث کا انتخاب کیا ہے، اور پھر ان میں سے 4 حدیث کا انتخاب کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ان 4 احادیث پر بھی عمل مکمل طور پر کر لے تو پورا دین اس میں آ جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہی 4 احادیث کا انتخاب کیا ہے جن کا انتخاب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ البتہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک حدیث کا اضافہ کیا ہے، اور جس حدیث کا اضافہ کیا ہے وہ حدیث وہی ہے جس کی میں نے شروع میں تلاوت کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ۔ دوسری حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، وہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی نیت درست رکھے اور جو بھی عمل کرے وہ اخلاص سے کرے۔ تیسری حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اسلام کی خوبی میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی لایانی کاموں اور لایانی باتوں کو چھوڑ دے جس میں نہ دین کا نفع ہو اور نہ دنیا کا، ایسی بیکار چیزوں اور باتوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ چوتھی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، مشکات شریف کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو کیا ہم یہ چیز پسند کرتے ہیں کہ ہماری بھی غیبت کی جائے، ہمیں بھی برا بھلا کہا جائے؟ تو جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں، یعنی وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ 5ویں حدیث ہے الحلال بین والحرام بین، بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ بھی حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، حلال چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے اور حرام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، خطبہ میں میں نے دوسری حدیث بھی جو پڑھی تھی۔ اب اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اپنے ماں باپ اپنے تمام احباب سے زیادہ نہ ہو۔ اس حدیث میں فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ جب تک تمام دنیا والوں سے اپنے ماں باپ اپنے عزیز اور رشتہ داروں سے زیادہ محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ محبت بہت بڑا سرمایہ ہے، یہی محبت فرمانبرداری کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور محبوب کے قدموں میں ڈال دیتی ہے۔ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت نصیب ہو جائے گی تو اطاعت کا راستہ ہموار ہو جائے گا اور فرمانبرداری میں لذت محسوس ہوگی۔
محبت خود آداب محبت سکھا دیتی ہیں، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح محبت ہو تو پھر اتباع سنت بھی آسان ہو جائے گا۔ تو کسی شاعر نے اس کے بارے میں کہا ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، محبت جس سے ہوتی ہے اس کا اتباع کیا جاتا ہے۔ اب یہ کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کے لغوی معنی دل کے کسی چیز کی طرف میلان کے ہیں، یا کسی لذیذ چیز کی طرف یا اچھی چیز کی طرف دل کے متوجہ ہونے کے ہیں۔ تو محبت کی قسمیں ہیں، محبت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک محبت طبیعی ہے اور ایک محبت اضطراری ہے، جس کو محبت فطری بھی کہتے ہیں۔ محبت طبیعی وہ ہوتی ہے جس میں انسان محبت کرنے پر بے اختیار ہوتا ہے، جیسے کہ ماں باپ کو اولاد سے ہوتی ہے۔ اس محبت کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ دل میں جمانے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ یہ محبت خود بخود ہوتی ہے، کیونکہ اولاد ہر وقت قریب رہتی ہے، اور قریب رہنے والی بالخصوص نفع بخش چیز سے محبت قدرتی اور فطرتی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہر آدمی کو اپنے آنکھ سے محبت ہوتی ہے، اپنے جسم اور صحت سے محبت ہوتی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں اولاد کی کس قدر محبت پیدا کر دی ہے۔ اس محبت کے باوجود شریر بچوں کو ماں باپ سزا بھی دیتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں۔ دیکھو جب ماں کسی شریر بچے یا بچی کو مارتی ہے اور وہ بچہ ماں سے معافی مانگنے لگتا ہے کہ پھر ایسی حرکت نہیں کروں گا، ماں مجھے معاف کر دو، تو ماں کے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ماں کے لفظ میں اتنی تاثیر رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام کتنا پیارا ہے، وہ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ معافی مانگ کر تو دیکھو۔ اسی طرح ایک محبت احسانی ہوتی ہے، جو احسان کے بدلے میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ پر کسی نے احسان کیا ہے تو آپ اس کے احسان کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مشہور جملہ ہے، الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے۔ اس طرح احسانی محبت کی ایک مثال ہے، خلیفہ مامون الرشید کا وزیر یحییٰ برمکی بہت ہوشیار اور دانا آدمی تھا۔ مامون الرشید نے ایک دن اس سے کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں، آج تو جو چیز مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ تو یحییٰ نے کہا، بات اگر ماننے کی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو مامون الرشید نے کہا کہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کروں۔ تو یحییٰ نے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو انعامات دیتے رہیں، اس کے دل میں خود بخود آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ محبت جو ہوتی ہے یہ محبت احسانی ہوتی ہے، کسی کے احسان کے بدلے اور کسی کے مصیبت اور تکلیف کے وقت ہمیں کام آنے کی وجہ سے ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اس محبت کا نام حب احسانی ہے۔ اسی طرح ایک محبت حب جمالی ہے، کسی کی صورت پر ایک آدمی عاشق ہو، کسی کی آواز پر عاشق ہو گیا، کسی کے اخلاق پر عاشق ہو گیا۔ غرض یہ کہ کسی کو کسی کی کوئی ادا پسند آ جائے اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے، تو یہ محبت حب جمالی ہے۔ ایک محبت وہ ہے جس کو محبت کمالی کہتے ہیں، کسی میں کوئی کمال ہونے کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے، جیسے ہم اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نام لیتے ہیں تو ساتھ ہی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو سب کہتے ہیں رحمہ اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو سب کی زبان پر رحمۃ اللہ علیہ آتا ہے۔ ان میں سے کسی کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ان میں کمال تھا، اسی کمال کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو یہ حب کمالی ہے۔ اسی طرح ایک محبت کا تقاضا عقل و فراست کرتی ہے، اس کا نام ہے حب عقلی۔ دیکھو ایک ڈاکٹر جسم کے سڑے ہوئے گوشت کو کاٹ کر الگ کر دیتا ہے، کڑوی دوا پلاتا ہے، زخم اور پوڑے پر نشتر لگاتا ہے، لیکن ڈاکٹر سے نفرت نہیں ہوتی بلکہ عقل اس سے محبت کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی طرح بیمار آدمی اس کڑوی دوا
سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ دوا پیوں گا تو درست ہو جاؤں گا، صحت بحال ہو جائے گی۔ یا دوسری مثال ایک تاجر کی ہے، وہ بیچارہ دن رات سفر کرتا ہے، وقت بے وقت کھانا کھاتا ہے، اسے آرام کے لیے کم وقت ملتا ہے، لیکن وہ یہ سب تکالیف برداشت کرتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ جتنی زیادہ محنت کرے گا اسے اتنا ہی نفع زیادہ ہوگا اور زیادہ دولت ہاتھ آئے گی۔ تو طبیعت یہ نہیں چاہتی کہ آدمی اتنی تکالیف اٹھائے، لیکن عقل کہتی ہے کہ اگر یہ تکالیف برداشت کر لے گا تو تجھے اتنا نفع ہوگا۔ تو اس محبت کو محبت عقلی کہتے ہیں۔ ایمان کامل کی علامت کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے عمر، جس کے دل میں میری محبت اپنی ذات سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہوگی تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تب تو تم کامل ایمان والے نہیں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ اللہ کے رسول، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تم کامل ایمان والے ہو گئے۔ تو محبت عقلی یہی ہے کہ فطری طور پر تو سب سے زیادہ محبت والدین اولاد سے ہوتی ہے، لیکن عقلاً سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اور یہ کب پتہ چلے گا؟ جب دونوں محبتوں کا ٹکراؤ ہوگا۔ اولاد سے زیادہ محبت ہے یا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ؟ خاندان سے زیادہ ہے یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ؟ آدمی کو مختلف چیزیں محبوب لگتی ہے۔ قرآن کریم نے اس طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ ان سے کہہ دو کہ تمہارے آبا، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہاری تجارت، تمہارے رہنے والے محبوب مکان، کیا تمہیں ان 8 چیزوں سے محبت ہے؟ یا 8 میں سے کسی ایک چیز سے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے بھی زیادہ محبت ہے تو پھر تم کامل ایمان والے نہیں ہو۔ صحابہ کرام نے دکھایا کہ ان کو ان 8 کی 8 چیزوں سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے جو نمونے نظر آتے ہیں، چشم فلک نے ان کی نظیر نہیں دیکھی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کافروں کے ساتھ ایک غزوے میں شریک تھے۔ بعد میں جب مسلمان ہوئے تو ایک دن اپنے والد حضرت ابوبکر سے کہنے لگے کہ غزوہ بدر میں آپ میرے سامنے نشانے پر آ گئے تھے، میں اگر چاہتا تو تلوار سے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیتا، مگر باپ ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم اگر تو میری زد میں آ گیا ہوتا تو میں تیرا سر اڑا دیتا، صرف اس بنیاد کہ تم اس وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے تھے۔ صحابہ کرام نے واقعی اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے محبت کا حق ادا کیا۔ غزوہ احد کے اندر کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ایک انصاری عورت دوڑتی ہوئی نکلی، کسی نے کہا تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ آگے بڑھی تو کسی نے کہا کہ تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ آگے چلی گئی تو کسی نے کہا کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جواب ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں،
وہ کہنے لگی جب تک میں خود نہ دیکھ لوں مجھے اطمینان نہیں ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود جا کر دیکھا تو کہا اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے بعد سب مصیبتیں جھیل سکتی ہوں، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی، ایک شہدیں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ وہ صحابی ہے جن کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی۔ وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، کسی نے آ کر خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ بات سن کر وہی کڑے کڑے دعا کرنے لگے کہ اللہ یا کہ تو نے اس لیے دی تھی کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا کروں، اب جب حضور ہی نہیں رہے تو میں ان آنکھوں کا کیا کروں گا، میری آنکھوں کی روشنی یعنی بینائی کو واپس لے لے۔ ایسے دل سے دعا مانگی تھی کہ اسی وقت آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ تو اس حدیث میں جس محبت کا ذکر ہے اس سے محبت عقلی مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہوگی تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی شکل و صورت، اپنا رہن سہن اور اپنا ہر عمل سنت کے مطابق کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہی نمونہ پسند ہے اور کوئی نمونہ پسند نہیں ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی فلاح مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک شعر پر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو کر دے تو میں صورت لے کر آیا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔